حزب اللہ کا لبنان کی فضائی حدود میں دراندازی، اسرائیلی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ لبنان کی مسلح ملیشیا حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے آج کے روز ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈرون سرحد کے قریب جنوبی لبنان کی فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا۔ حزب اللہ نے اس ڈرون کی قسم کے بارے میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی۔ اس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اسرائیل کی سرحد سے شمال میں واقع گاؤں زبکین کے قریب مارا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یہ واقعہ لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے بعد سامنے آیا ہے۔ خاص طور پر ایک متنازع علاقے میں کشیدگی پائی جا رہی ہے جسے شبکہ فارمز کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اس ماہ کے شروع میں اسرائیلی فوجیوں نے متعدد لبنانی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا تھا۔ ان لبنانیوں نے سرحد پر اسرائیلی فوجیوں کی جانب پتھراؤ کیا تھا۔ کچھ مظاہرین اور جنوبی لبنان کے فوجیوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مظاہرہ کفر شبہ کی پہاڑی کے کنارے پر کیا گیا تھا، جس کے بارے میں لبنان کا کہنا ہے کہ یہ اس کی سرزمین ہے اور اس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان پہاڑیوں اور نزدیک واقع شبہ فام پر اسرائیل نے 1967 کی مشرق اوسط جنگ میں قبضہ کر لیا تھا، جبکہ لبنان ان پر اپنے دعوے سے دستبردار ابھی تک نہیں ہوا۔ اس ماہ کے شروع میں اسرائیلی میڈیا نے خبر دی تھی کہ حزب اللہ نے وہاں اسرائیلی علاقے میں 2 خیمے لگائے ہیں، مگر حزب اللہ کی جانب سے اس خبر کے اوپر بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا تھا۔ حزب اللہ نے ماضی میں بھی اسرائیلی ڈرون مار گرانے کے دعوے کیے ہیں اور اسرائیلی فوج بھی ماضی میں اس علاقے میں لبنانی ملیشیاز کے ڈرون کو مار گرانے کے دعوے کرتی رہی ہے۔ اسرائیلی حزب اللہ کو اپنے لیے سب سے سنگین فوری خطرہ سمجھا جاتا ہے اور اندازہ کیا گیا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے قریباً 1.5 لاکھ راکٹ اور میزائل موجود ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل ماضی میں بھی ایک دوسرے کے ڈرون مار گرانے کے دعوے کر چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کی فوج نے کہا تھا کہ اس نے لبنان سے اسرائیل میں داخل ہونے والے ایک ڈرون کو مار گرایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ ڈرون آخر تھا کس کا۔ 2021 میں حزب اللہ نے بھی کہا تھا کہ اس نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون کو مارنے کا آغاز کیا تھا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے کہا کہ معمول کی سرگرمیوں کرنے کے لیے ہمیں ڈرونز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ اور اسرائیل نے سال 2006 میں 1 ماہ طویل جنگ لڑی تھی اور اس کے بعد سے کئی موقعوں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لیکن ایک اور بڑے پیمانے پر تصادم سے گریز کیا گیا اور یہ معاملات اب بھی جاری ہیں۔ پچھلے 1 ماہ سے دوبارہ اسرائیل اور لبنان کی سرحد کے اوپر کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ مظاہرین اسرائیل کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ اسرائیل مظاہرین کو روکنے کے لیے آنسو گیس اور دیگر ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔